وفی اموالہم حق للسائل والمحروم وفی الارض آیات للموقنین. اللہ اکبر. زمین میں یقین لانے والوں کے لیے بڑی نشانیاں موجود ہیں. وہ اللہ کی توحید پر بھی ایمان لائیں گے, آنے والے دن پر بھی ایمان لائیں گے, لیکن سرشت یقین والی ہو, سرشت شک اور ڈاؤٹ والی نہ ہو. سرشت یقین والی ہو کہ میں یقین کی تہ تک پہنچوں گا, اسے یقین کا توشہ ضرور ملتا ہے. زمین تو ایک طرف, وفی انفسکم افلا تبصرون, تمہارے اپنے وجود کے اندر اللہ کی نشانیاں موجود ہیں. تمہارے اپنے وجود کے اندر, یہ خود انسان پوری ایک کائنات ہے. بندہ اسی پہ غور کرتا چلا جائے. اسی دل میں 2 جنریٹر ہیں, ایک باقاعدہ فالتو رکھا گیا ہے, ایک الگ سے رکھا گیا ہے. ایک کام کرتا ہے, اچانک یہ بند ہو جائے تو دوسرا جنریٹر اپنے کام پہ لگا رہے یا کام شروع کر دے. ڈیٹیل مجھے پتا نہیں ہے, لیکن 2 جنریٹر اس کے اندر ہیں. پورا ایک نظام ہے. انشاءاللہ کسی اور اس پر بھی بات کریں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا. اللہ کہتا ہے تمہارے وجود کے اندر میری نشانیاں ہیں. تمہارا وجود بتلاتا ہے کہ آنے والا دن آئے گا. وفی انفسکم افلا تبصرون, تمہیں سوچتا نہیں, تمہیں یہ کھلے حقائق نظر نہیں آتے. وفی السماء رزقکم وما توعدون, تم زمین پہ سارے کر و فر کرنے کے بعد تم یہ سمجھو کہ بس ہم نے محنت کی ہمیں ملے گا. نہ, تمہارا رزق بھی آسمان میں ہے, تمہاری جزا بھی آسمان میں ہے, تمہاری سزا بھی آسمان میں ہے. مطلب آسمان والے کے قبضے میں ہے. زمین میں ہل چلا کے یہ نہ سمجھو تمہیں مل گیا. اللہ کا ایک طوفان آتا ہے, پوری فصل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے. کتنا عرصہ ہو گیا ہے, میں تو ہر سال دیکھ رہا ہوں, فصل تیار ہوتی ہی سیلاب آتا ہے, فصل تیار ہوتی ہی سیلاب آتا ہے. یہ ہمارے اعمال کی شامت ہے. اللہ کہتا ہے رزق بھی اوپر, سزا بھی اوپر, جزا بھی اوپر, سارے فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں. زمین پر ہل چلا کے, زمین میں تجارتیں کر کے, زمین میں نوکریاں کر کے غلط فہمی کا شکار نہ ہو جانا. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, آسمان و زمین کے پروردگار کی قسم, إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ. یہ جو ساری باتیں اس صورت میں تمہارے سامنے رکھی گئی ہیں, یہ اسی طرح سچی ہیں جس طرح تمہارا اس وقت بولنا سچا ہے. کیا اللہ مثال دے رہے, کہتے جس طرح تم بولتے ہو نا, تمہیں جس طرح یہ پتا ہے کہ آپ بول رہے ہو, بالکل اسی طرح اس صورت میں ابتدا سے یہاں تک جتنی حقیقتیں بیان کی گئی ہیں یہ اسی طرح سچی ہیں. هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین, میرے نبی کیا آپ کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما, ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر پہ تھے, مہمان آتے ہیں, دستک ہوتی ہے, اندر ان کو لایا جاتا ہے, بٹھایا جاتا ہے. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما, والسلام علیکم کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام قال سلام قوم منکرون, ابراہیم علیہ السلام وعلیکم سلام کہتے ہیں, دل میں سوچتے ہیں اوپرے سے لوگ ہیں, کبھی میں نے دیکھے نہیں. پوچھے بغیر اندر چلے جاتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک فربا بچھڑا بون کے سامنے رکھ دیتے ہیں. میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں نا, یہاں جس سے مطلب ہوتا ہے اسی کو کھلایا جاتا ہے, دوسرے سے صرف پوچھا جاتا ہے, وعدہ لیا نہیں آئندہ آؤ گے ضرور کھانا ہمارے پاس, دوسرے سے صرف وعدہ لیا جاتا ہے. مہمانی انبیاء سے سیکھیں, بٹھایا چلے گئے. یہ نہیں کہ آپ بچھڑا کھلائیں, اپنی استطاعت کے مطابق سامنے رکھیں. آپ کی استطاعت دال روٹی کی تو شرم نہ کھائیں, دال روٹی سامنے رکھیں. روٹی کے ٹائم روٹی رکھنا, چائے کے ٹائم چائے رکھنا, جو ٹائم ہے وہ رکھنا. یہ انبیاء, یہ آداب مہمانی انبیاء کی سنت ہے. آداب مہمانی چلے گئے, فربا بچھڑا بون کے سامنے رکھ دیا. یہ بون کے لفظ اس لیے استعمال کیے, قرآن کی دوسری آیت میں حنیذ کا لفظ ہے, بنا ہوا. فراغ الى اهله فجاء بعجل سمین فقربه الیہم, ان کے قریب کر دیا, کہا کھاؤ, سامنے رکھ دیا. وہ فرشتے ہیں, کہاں کھائیں؟ قال الا تاکلون, کیوں نہیں کھاتے؟ قبائلی روایات میں تھا جہاں ڈاکہ مارنا ہو اس گھر کا نمک نہیں کھاتے تھے. آج کی مہذب روایات میں ہے جہاں ڈاکہ مارنا ہو اچھی طرح اس کا نمک کھاتے ہیں, پھر ڈاکہ مارتے ہیں. کتنا مہذب دور تھا ویسے وہ. فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً, ابراہیم علیہ السلام نے ان سے خوف محسوس کیا. خیر اس کی یہ تفسیر بھی کی گئی کہ انہوں نے خوف اس لیے محسوس کیا کہ جب انہوں نے نہیں کھایا تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ فرشتے ہیں.
یہ بھی تفسیر کی گئی ہے ان کا. اگر یہ اس طرح اس مہم پر انسانی شکل میں آئے تو کسی خوفناک مہم پر آئے اس لیے ڈر گئے. خیر یہ بھی ایک تفسیر کی گئی ہے. فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ, ان کا آپ گھبرائیں نہ. وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ, گھبراہٹ دور کرنے کے لیے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دے دی, علم والے بیٹے کی, اسحاق علیہ السلام. اور دوسرے مقام پر ہے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کی خوشخبری بھی ان کو دی گئی تھی کہ اسحاق کے بیٹے سے بھی یعقوب جیسا پوتا پیدا ہوگا. ادھر فرشتوں نے خوشخبری دی, ادھر چونکہ اوپرے تھے نا, اندازہ میرا یہی ہے, کوئی تفسیر نہیں, اندازہ ہی ہے, اوپرے مہمان ہیں تو قریبی بیوی سن رہی تھی, تو قریبی ہوگی تو سن رہی ہے نا. اس نے کہا یہ تو فرشتے ہیں اور خوشخبری دے رہے ہیں بیٹے کی. وہ منہ پیٹتی ہوئی, چلاتی ہوئی, منہ پر پیٹتی ہوئی آ گئی, جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے ایسے کرنا. وہ چلاتی ہوئی آ گئی. فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا, ابراہیم علیہ السلام کی بیوی آئیں, منہ پیٹتے ہوئے چیختے ہوئی آئیں. فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ, جیسے کرتے نا ہائے اللہ, بالکل ہے, کہتا ہے یہ کیا بات ہوئی, بوڑھی اوپر سے میں بانجھ اور بیٹا میرا, اب بیٹا ہوگا, بوڑھی ہو چکی ہوں, بانجھ ہوں. عجوز عقیم. فرشتوں نے کیا کہا, قالوا كذلك قال ربك, اے نبی کی بیوی تیرے پروردگار نے یوں ہی کہا ہے, یوں ہی فرمایا ہے, اور کوئی دلیل نہیں دی, یہی کافی تھی. انہ هو الحکیم العلیم, حکمت والا ہے, اسے پتہ ہے کب دینا ہے, جوانی میں نہیں دینا, بڑھاپے میں دینا ہے, کس کو دینا کس کو نہیں دینا, علیم.